اس بات کا علم ہی نہیں کہ بیعت وغیرہ کیا چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ بیعت یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یہ صحابہ کرام کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر بیعت کیا ہے۔ بیعت کے معنی ہے بیچنا، بیعت کے لغوی معنی آتا ہے بیچنا، اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے آپ کو کسی پیر کامل، کسی متبع سنت جو سنت اور شریعت کا پابند ہو، اس شخص کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دینا، یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، اور جو ہے یہ سوچنا کہ اب ہمارا پیر و مرشد جس طریقے سے چلائے گا ہم اسی کے مطابق چلیں گے، یہی جو ہے بیعت کہلاتا ہے۔ اور جب انسان بیعت کر لیتا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اس کے اعمال میں نورانیت آ جاتی ہے، اس کے قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، اللہ کا استحضار ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہر وقت اس کے جو ہے دل سے جاری رہتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور کسی چیز پر استقامت اور دوامی اور پابندی آ جاتی ہے، شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، یہ جو ہے بیعت کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف موقعوں پر، اور خود قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر بھی بیعت کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین سے راضی ہو گئے۔ کیوں راضی ہو گئے؟ کب راضی ہو گئے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دے رہے تھے اور جو ہے موت پر بیعت کر رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی راضی ہوئے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار و مشرکین سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور پتہ یہ چلا، خبر یہ مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تمام صحابہ کرام سے بیعت لیا اور کہا کہ تم جو ہے میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹو گے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ہم لے کر جائیں گے۔ یہ جو ہے بیعت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح بے شمار موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں کے چھوڑنے پر، ایمان کی مضبوطی پر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے پر، بہت ساری چیزوں پر صحابہ کرام سے بیعت کی۔ اور یہ بیعت صرف جو ہے مردوں کے لیے نہیں، قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، کیوں؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں، اپنے خواہشات کو جو ہے چھوڑ کر کے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کریں، حوالے کریں۔ اور کس بات پر بیعت کریں؟ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے اولاد کا قتل نہیں کریں گی، کسی پر بیجا جو الزام اور بہتان نہیں لگائیں گی، تب جا کر فبایعوا اللہ، آپ جو ہے ان کو جو ہے بیعت کر لیجئے اور ان کو جو ہے اپنے حوالے میں لے لیجئے۔ واستغفر لہن اللہ، اور جو ہے ان کے لیے استغفار کیجیے، ان کے لیے استغفار کیجیے۔ جب آدمی بیعت ہو جاتا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، تو پھر اس جو ہے نسبت کے جو بزرگ ہیں، جو اولیاء ہیں، جتنے بھی سب کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے، تمام بزرگوں کا فیض اور نسبت اور ان کا جو روحانی تعلق ہوتا ہے، وہ تمام جو ہے روحانی تعلق کا فیض جو ہے اس بندے اور سیاحدار کو بھی ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اندر کی دنیا جو ہے بدل جاتی ہے، اور پھر باہر کی دنیا پہ اس کا اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے بیعت یہ کرنا، یہ ہر مسلمان کے فرض اور واجب تو نہیں ہے،
لیکن اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کی تزکیہ کرنا. نفس کی بیماریاں کیا ہیں؟ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، جسمانیہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جاتے ہیں. لیکن روحانی بیماریاں، آدمی کے اندر تکبر ہے، جب مال آ جاتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، اور ایسے ہی عجب ہے، کبر ہے. یہ تمام روحانی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں جو جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس کے لیے بھی ڈاکٹر اور جو ہے طبیب کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے لیے ڈاکٹر اور طبیب کون لوگ ہیں؟ یہ جو ہے پیر کامل ہیں، شیخ طریقت ہیں، اور جو متبع سنت حضرات ہیں، یہی لوگ اس کے جو ہے طبیب اور جو ہے معالج ہیں. انہی سے ان کا علاج ممکن ہو سکتا ہے. کسی ڈاکٹر کے ذریعے ان سب چیزوں کا علاج نہیں ہو سکتا. اور جب آدمی کسی سے جڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بے پناہ جو ہے برکتیں آنے لگتی ہے، اس کے اعمال میں برکت ہوتی ہے. نماز کی پابندی کرنا اور جو ہے شریعت کی تمام چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تصوف کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. کسی سے بیعت ہونے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو شریعت پر اور سنت پر چلنے والے بن جائیں. یہی مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے ہم جو ہے پیر بن جائے اور پھر جو ہے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، ہمارے ذریعے سے جو کرامات اور کشف ظاہر ہونے لگے اور عجیب عجیب چیزیں ظاہر ہونے لگے. یہ سب قطعا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم شریعت پر جو ہے چلنے والے بن جائیں. اور اس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں اگرچہ جو ہے بیعت کرنا، کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنا اور ان کی صحبت قائم کرنا، یہ اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے آپ کو انسان بنانا یہ فرض ہے. اور اس کے لیے سب سے آسان راستہ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق قائم کر لیا جائے، خود بخود جو ہے اصلاح ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، جریر بن عبداللہ بجلی رحمت رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس بات پر بیعت کرنا چاہتے ہو؟ بیعت یہ عہد کا نام ہے، وعدہ کرنے کا نام ہے کہ اب جو ہے ہم جو ہے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ بھی گناہ نہیں کریں گے اور جو ہے شریعت اور سنت کے مطابق چلیں گے. یہ جو ہے بیعت میں کے اندر عہد ہوتا ہے. تو اس صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جس بات پر بھی بیعت لیں گے ہم اس بات پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس صحابی نے خود جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اس بات پر کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، والنصح لکل مسلم، اور ہر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، کسی بھی مسلمان کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ نہیں کریں گے. چنانچہ اس بیعت کا یہ اثر تھا. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو جو ایک گھوڑا خریدنا تھا، اپنے غلام کو بازار بھیجا کہ جاؤ کوئی اچھا سا گھوڑا دیکھ کر آؤ. وہ غلام جو حاضر ہوئے اور کہا ایک اچھا سا گھوڑا مل گیا ہے. تو پوچھا کہ کتنی قیمت کا ہے؟ بتایا گیا 300 درہم کا. اب ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ دیکھیے. یہ جب جاتے ہیں بازار کے اندر اور اس گھوڑے کو دیکھتے ہیں تو اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم بہت نادان لگ رہے ہو، یہ گھوڑا تو 300 کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، 300 درہم کا، بلکہ اس سے زیادہ قیمت کا ہوگا، اس سے زیادہ قیمت کا ہوگا. تو وہ آدمی عرض کرتا ہے، کہتا ہے آپ اگر مناسب سمجھے تو اور زیادہ دے دیں. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتنا زیادہ دے دیں؟ انہوں نے کہا 400 درہم دے دیں، 300 درہم کے بجائے 400 درہم دے دیں. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 400 درہم بھی کم ہے. تو اس نے کہا کہ جو ہے 500 درہم دے دیں. اسی طرح پڑھتے پڑھتے جو ہے 800 درہم دیا.
اس کی قیمت کیا لگ رہی تھی؟ 300 درہم لگ رہی تھی. لیکن ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جو بیعت لی تھی، ان کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے 300 کی جگہ جو ہے 800 جو ہے درہم دیا اور اس گھوڑے کو خریدا. بعد میں غلام نے پوچھا آخر ایسا آپ نے کیوں کیا؟ وہ 300 میں دینے کے لیے تیار تھا. انہوں نے یہی کہا کہ وہ جو ہے نادان ہے، اسے جو پتہ نہیں ہے اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، لہذا کسی کی مجبوری کا جو ہے فائدہ اٹھانا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہے. تو